الحمدللہ انزل علی عبدہ الکتاب. توجہ ہے نا آپ کی؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ تو ان تعریفوں سے کون سی تعریف مراد ہے؟ ایک انسان اچھا ہے تو میں اس کی تعریف بھی کر دیتا ہوں، ایک انسان خوبصورت ہے تو میں اس کی تعریف بھی کر دیتا ہوں، ایک اچھا متکلم ہے میں اس کی بھی تعریف کر دیتا ہوں. تو اللہ کے لیے کون سی تعریفیں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. الحمدللہ کے اندر جو اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یہ تعریفیں مراد ہیں الوہیت والی، کہ پوری کائنات کا نظام پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے اوپر تعریفوں کے لائق کون ہے؟ پوری کائنات کے نظام کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اس کے اوپر تعریفیں کس کی ہیں؟ پوری کائنات کا نظام کس کی حاکمیت، کس کے ماتحتی کے اندر چل رہا ہے؟ پوری کائنات کے اندر زمین کا نظام ہے، آسمان کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، چاند ستاروں کا نظام ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں. ان تمام کی روزی روٹی کس کے ذمہ ہیں؟ تو اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں فارسی میں کارسازی صفات. آپ کو تفسیروں میں ترجموں کے اندر ملے گا کہ کارسازی صفات کے اوپر تعریفوں کے لائق ذات صرف کس کی؟ یعنی مسئلہ الوہیت کے اوپر جو تعریفیں کی جا سکتی ہیں وہ صرف کس کی گئے؟ الحمدللہ تمام کارسازی صفات کے لائق صرف اللہ ہے، صرف الذی وہ اللہ انزلہ جس نے نازل کی علی عبدہ اپنے بندے کے اوپر الکتاب کامل کتاب نازل کی. تمام کارسازی صفات کے اوپر تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. وہ اللہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کامل کتاب نازل کی. کون سی کتاب بھائی؟ قرآن. اور وہ بندہ کون ہے؟ اب آپ توجہ رکھیں، یہ ابدیت جو ہے نا، عبد ہونا، اس سے بڑا وصف کائنات میں مخلوق کے لیے کوئی نہیں ہے بشرطے کہ عبد ہو. ایک حکایت مولانا رومی نے لکھی ہے مثنوی کے اندر کہ ایک اللہ والا تھا اور وہ بازار کے اندر جا رہا تھا، دن دہاڑے سورج پوری آب و تاب کے اوپر تھا اور اس نے سر کے اوپر چراغ جلائے ہوا تھا دن کے وقت. کسی نے پوچھا حضرت بازار ہے، سورج چڑھا ہوا ہے اور آپ سر کے اوپر چراغ جلائے ہوئے ہیں؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں عبد ڈھونڈ رہا ہوں. کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جس کو عبد کہتے ہیں. تو اس آگے سے کسی نے کہا تو یہ سارے بندے ہی ہیں نا، یہ سارے بندے ہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بندے نہیں ہیں، ان کے اوپر بندوں کی کھال چڑھی ہوئی ہے، میں تو بندہ ڈھونڈ رہا ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے اوپر بندوں کی کھال چڑھی ہوئی ہے، ابدیت ہمارے قریب بھی نہیں گئی. یہ عبد اتنی بڑی صفت ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عبد فرمایا. دیکھو مسئلہ معراج ذکر کرتے ہوئے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو رہ گیا راتوں رات بے عبدہ، کس کو؟ اپنے بندے کو. اور جب کتاب ملنے کی باری آئی فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یہ عبدیت ہی ایک وصف کمال ہے جو مخلوق کو سجتا ہے. اللہ ہمیں بھی عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام الوہیت کے اوپر صفات کے لائق اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کامل کتاب نازل کی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر اس نے کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی کجی اس کتاب کے اندر نہیں ہے. قیمہ، یہ کتاب قیم ہے، بالکل درست ہے اور درست رستہ دکھانے والی ہے. یہ کتاب خود بھی قائم ہے اور جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو بھی یہ کتاب قائم کر دیتی ہے، اس کو بھی یہ کتاب قائم کر دیتی ہے. لِيُنذِرَ، اس کتاب